Today I have a thought-provoking and insightful topic for you. 3 کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے عورت اپنے شوہر کی نظروں میں بالکل گر جاتی ہے. ایک بیوی کے لیے جو محبت اس کے شوہر کے دل میں ہونی چاہیے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ ان سم کیسز آدمی مجبوری میں یہ رشتہ نبھا رہا ہوتا ہے. اس کو کوئی اور رستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا یا اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ اسی رشتے کو مجبوری کے تحت نبھاتا ہے. لیکن اس رشتے کو نبھاتے نبھاتے حقیقت میں ایک بیوی کی عزت جو اس کے شوہر کے دل میں ہونی چاہیے، جو محبت اس کے شوہر کے دل میں ہونا چاہیے، وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، باقی نہیں رہتی. یہ 3 کام یا 3 غلطیاں ایسی ہیں جو ان نوئنگلی یا جانے انجانے میں اکثر خواتین اپنی میرڈ لائف میں کر رہی ہوتی ہیں. اور ان غلطیوں کو اکثر وائفز نارمل سمجھتی ہیں اور ان کی طرف ان کی توجہ نہیں جاتی. لیکن حقیقت میں ان ریالٹی یہ بہت بڑی مسٹیکس ہوتی ہیں جو آپ کی میرڈ لائف اور آپ کے اچھے ریلیشن شپ کو بری طرح متاثر کر سکتی ہیں. اگر آپ کی میرڈ لائف یا آپ کا ریلیشن شپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ بائی دا گریس آف اللہ اف یو آر اے ہیپی میرڈ کپل اور آپ اپنے شوہر کے ساتھ بڑی اچھی ازدواجی زندگی گزار رہی ہیں تب بھی یہ 3 مسٹیکس ضرور انکلکیٹ کریں تاکہ ان فیوچر آپ کے ریلیشن شپ پر کوئی بیڈ ایفیکٹ نہ ہو. سو فار اے گڈ اینڈ اسٹرانگ ریلیشن شپ اینڈ فار ہیپی میرڈ لائف یو ہیو ٹو بادر دیز 3 points. So let's start our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. This is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too, alhamdulillah. ولاگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ایز یوزول تھوڑی سی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. دوپہر کا ٹائم ہے، ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے آفٹر نون سے. میں یہاں پر پائے بنا رہی ہوں. ونٹر سیزن از آن اٹس پیک، تو اس طرح کے موسم میں ہم جو ٹریڈیشنل کھانے ہیں وہ ضرور بناتے ہیں. تو بس فش تو میں نے ایک دفعہ بنا لی تھی اور گھر پہ کوئی بھی شوق سے نہیں کھاتا، تو بس میں نے اور میاں جی نے کھائی تھی، تو دوبارہ بنانے کی نوبت ہی نہیں آئی. میں نے سوچا کہ اب پائے بنا لیتی ہوں، بچیوں کو بھی اس کا شوربہ پسند ہے. اچھا، میں بڑے ہی سمپل طریقے سے پائے بناتی ہوں اور وداؤٹ پریشر کوکر بناتی ہوں. جو میرے پرانے سبسکرائبرز ہیں، میرے ویورز ہیں، انہیں پتہ ہے کہ آپ ہی پریشر کوکر نہیں یوز کرتی. میرے پاس ہے بھی نہیں اور مجھے یوز کرنا نہیں آتا. مجھے ڈر لگتا ہے ایکچولی اس سے، کیونکہ کبھی زندگی میں یوز ہی نہیں کیا، اس لیے اس کے بارے میں نو ہاؤ ہی نہیں ہے. تو میں بس اسی طرح پتیلی میں ہی گوشت پائے جو بھی ہونا اسی طرح بناتی ہوں. تو اینی ہاؤ بہت سمپل طریقے سے میں بناتی ہوں. ریسیپی آپ کے سامنے ہی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کتنے آسان طریقے سے بناتی ہوں. پیاز کو اس طرح موٹا موٹا کاٹ کے میں ڈال دیتی ہوں، یہ بالکل سافٹ ہو جاتا ہے اور گھل جاتا ہے شوربے میں. کسی قسم کی بھی گرائنڈنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. بٹ وداؤٹ پریشر کوکر پائے کے گلنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. مجھے 4 گھنٹے لگ گئے تھے اس کھانے کو بناتے ہوئے، لیکن کوکر یوز ہی نہیں کرنا آتا تو مجبوری میں بس میں اسی طرح بناتی ہوں. اچھا، آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہی ہوگا کہ میں ٹومیٹو پیوری اور لہسن ادرک کا پیسٹ کیوبز کی فارم میں فریز کر لیتی ہوں اور جب بھی کھانا بناتی ہوں تو اسے یوز کرتی رہتی ہوں. اینڈ آفٹر 10 days اور اے ویک اسے میں اگین بنا کر رکھ دیتی ہوں. اور جب بھی شوربہ یا مسالہ بنانا ہو تو پریفریبلی میں اسی طرح کے کیوبز یوز کرتی ہوں. اور جب سبزی یا دال بنانی ہو تو اس میں کاٹ کے ٹماٹر استعمال کرتی ہوں. اچھا، کھانا وغیرہ بنانے اور گھر کے کام کرنے کے بعد میں امتیاز سپر مارکیٹ گئی تھی. ہفتے میں ایک دفعہ میرا چکر لگ جاتا ہے اور وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں جو میں لے کر آتی ہوں. اکثر گروسری آئٹمز یا فروٹس اور ویجیٹیبلز ہوتے ہیں. اچھا، یہ دیکھیں یہاں پر پائے آلموسٹ گل چکے تھے اور اس سٹیج پر بھنائی سے تھوڑی دیر پہلے بڑا خیال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ فوراً نیچے لگ جاتے ہیں. اگر آپ بناتے رہتے ہیں تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا. تو بس پائے میرے ریڈی ہو گئے ہیں اور بھنائی کرنے کے بعد میں نے اس میں پانی ڈال کے اگین اسے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ شوربے میں اس کا اچھا سا ٹیسٹ آ جائے. اور یہ دیکھیں بڑے ہی زبردست سے بہت مزیدار ماشاءاللہ پائے ریڈی ہو گئے ہیں. اور جس نے یہ پائے انجوائے کرنے ہیں وہ اپنی آپی کے گھر اسلام آباد آ جائیں. And now let's move to the topic. دیکھیں یہ 3 کام یا 3 غلطیاں ایسی ہیں جن کی طرف خواتین کی کوئی بھی توجہ نہیں دلاتا. ہو سکتا ہے آپ مجھ سے ڈس اگری بھی کریں اور بولیں کہ آپ ہی غلط بات کر رہی ہیں، لیکن یہ سب باتیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ لٹرلی حدیث سے ثابت ہیں. میں اپنے سب ویورز، سب سبسکرائبرز، اپنی سب پیاری سی بہنوں کا بالکل برا نہیں چاہتی، آپ کا اچھا ہی چاہتی ہوں. ہو سکتا ہے آپ میری کچھ باتوں سے متفق نہ ہوں، آپ کو برا لگے، کیونکہ سوشل میڈیا پر یہ بتایا جاتا ہے کہ عورتوں کے یہ حقوق ہیں، عورتوں کے وہ حقوق ہیں، عورتیں مظلوم ہیں، وکٹم ہیں، بیچاریاں ہیں. زیادہ تر ہمارے ڈراموں میں یہی پورٹرے کیا جاتا ہے.
اور یہی سب کچھ دیکھ دیکھ کر اور سن سن کر نا عورتیں خود کو پٹی فل محسوس کرتی ہیں، بیچاریاں محسوس کرتی ہیں کہ ہاں ہم پر تو ظلم کیا جاتا ہے، ہم ہر وقت کام کرتی رہتی ہیں، گھر کو دیکھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، پھر بھی ہماری کوئی رسپیکٹ، کوئی عزت نہیں ہے، ہمارا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ ہم نے کیونکہ سوشل میڈیا کے کئی ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز میں، ڈرامہ وغیرہ میں یہی دیکھا اور سنا ہے کہ میاں کو عورتوں کے ساتھ یوں رہنا چاہیے، شوہر کو بیوی سے یوں بات کرنی چاہیے، بیوی کے ہی حقوق اکثر بتائے جا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے عورتوں یا بیویوں کو یہ لگنے لگتا ہے کہ ہاں واقعی سب غلطیاں میاں کی ہی ہیں۔ اور اکثر اسی طرح کی ویڈیوز، اس طرح کے ڈرامہ وغیرہ دیکھ کر اور سن کر خواتین اپنی اصلاح کرنا بھول جاتی ہیں، خود کو ریفارم نہیں کرتی، بلکہ اس فکر میں لگ جاتی ہیں کہ میاں کو ان کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، شوہر کو ہمارے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی ان 3 چیزوں کی اصلاح کر لیں، 3 چیزوں کو ریکٹیفائی کریں، اگر آپ کے اندر یہ 3 کمیاں ہیں یا یہ 3 غلطیاں آپ کرتی ہیں اور آپ اپنی ان 3 چیزوں کو صحیح کر لیں تو آپ کی زندگی لٹرلی خوشگوار اور جنت بن جائے گی، اور آپ کی دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ جب آپ اپنے دل سے سوچیں گی، اپنے دل سے پوچھیں گی نا، تو آپ کا ضمیر ضرور گواہی دے گا کہ ہاں یہ 3 باتیں ہیں جو ہماری دنیا اور آخرت کو اچھا بنانے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ وہ 3 باتیں یا 3 کون سی مسٹیکس ہیں جو عام طور پر خواتین اپنے ہسبینڈز کے ساتھ کرتی ہیں اور اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ نا اپنی آخرت کو بھی خراب کرتی ہیں، اور الٹیمیٹلی شوہر کے دل سے ان کی عزت، قدر اور محبت ختم ہو جاتی ہے۔ مسٹیک نمبر 1 از ungratefulness، یعنی بیویاں اکثر اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، جیسے کہ تم نے آج تک میرے لیے کیا ہی کیا ہے، تم میرے لیے کچھ نہیں کرتے۔ یہ ایسا جملہ ہے جو ایک میاں کے دل کو نا لٹرلی چھلنی کر دیتا ہے، کیونکہ صبح سے شام یا رات تک ایک شوہر اپنے بیوی بچوں کے لیے انتھک محنت کرتا ہے اور اپنی پرائیورٹیز کو سائیڈ پہ رکھتا ہے، اور اس کے بعد بھی جب اسے اس طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں نا تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے یہ اسے اچھی طرح پتا ہے، اور اس طرح کے جملے سننے سے نا اس کا سارا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس کی محنت کا کوئی پھل ہی اسے نہیں ملتا۔ دیکھیں، آپ کے شوہر کی نا آپ سے اور آپ کے بچوں سے محبت بے غرض ہوتی ہے، بے لوس ہوتی ہے۔ وہ محنت کرتا ہے تو اپنے لیے نہیں کرتا، اس کے ذہن میں اپنا خیال نہیں ہوتا کہ میں اپنے لیے کچھ کروں۔ وہ اپنے بیوی بچوں کا سوچتا ہے کہ میں ان کے لیے آسانی پیدا کروں، میرے بعد میرے بیوی بچے کسی کے محتاج نہ ہوں۔ وہ اسی بات کو ذہن میں رکھ کر اپنی جان لڑاتا ہے، صبح سے شام اور رات محنت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی اپنی زندگی کی شام ہو جاتی ہے لیکن اس کی فکر ختم نہیں ہوتی۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آف کورس ایک بیوی کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ان سب سٹرگلز کو ایکنالج کرے، انگریٹفلنس یا ناشکرا پن بالکل شو نہ کریں، گریٹیٹیوڈ اپنائیں۔ یقین کریں جب آپ اپنے شوہر کی شکر گزار ہوں گی، ان کی محنتوں کو ایکنالج کریں گی، ان کی کبھی کبھار تعریف کریں گی، تو آپ کی شادی شدہ زندگی میں بہت چینجز آئیں گی، آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ حدیث کوٹ کروں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ خواتین سے ارشاد فرمایا کہ میں نے زیادہ تر جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے۔ تو عورتوں نے پوچھا کہ وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے عورتوں کی کثرت جہنم میں ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ناشکری۔ اپنے شوہروں کی ناشکری یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب بھی اکثر یہ جملہ آپ اپنے شوہروں سے بولتی ہیں کہ آپ نے آج تک میرے لیے کیا ہی کیا ہے، یہ ایک ایسا خطرناک جملہ ہے جو ایک ہسبینڈ کے دل کو چیر دیتا ہے، اور جو محبت آپ کے ہسبینڈ کے دل میں آپ کے لیے ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ یہ سینٹینس بولتی ہیں تو اس کو بولنے سے گریز کریں، اور اس کو آج کے بعد بالکل نہ بولیں۔ ہمیشہ اپنے میاں کا شکر ادا کریں، وہ کم کر رہے ہیں یا زیادہ کر رہے ہیں، کر تو رہے ہیں نا، جتنا مل رہا ہے اس پر شکر کریں۔ شکر ادا کرنے والی عورت نا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور شکر کرنے سے اور زیادہ ملتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو وہ 500 ہو جائیں گے، اور اگر 500 ہیں تو شکر ادا کرنے پر 1000 ہو جائیں گے۔ تو یہ واقعی حقیقت ہے کہ شکر کرنے پر اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر آپ اپنے شوہر سے یہ بولیں گی کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، یہ تو سبھی کرتے ہیں، یہ تو آپ کا فرض ہے، یہ ہر ہسبینڈ ہی اپنی وائف اور بچوں کے لیے کرتا ہے، آپ کچھ بڑا نہیں کر رہے، کچھ انوکھا نہیں کر رہے، یا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو اس طرح کرنے سے نا آپ ناشکری تو کر ہی رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں نا وہ کم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کا شکر ادا کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، اوپر والوں کو
نہ دیکھیں. اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو اتنی زیادہ سہولتیں پرووائڈ نہیں کر سکتے یا آپ کو 2 سوٹ لا کر دے رہے ہیں تو آپ ان کو نہ دیکھیں جن کو 4 مل رہے ہیں، بلکہ ان کو دیکھیں جن کو 1 ملتا ہے. یا ایسی بھی خواتین ہیں جن کو 1 سوٹ بھی نہیں ملتا. تو اس لیے ہمیشہ اپنے شوہر کی شکر گزار رہیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو جنت بنائیں. سیکنڈ مسٹیک جو عام طور پر خواتین کرتی ہیں وہ ہے لان تان کرنا یا بحث کرنا. لان تان کرنا کس کو کہتے ہیں کہ کہاں گئے تھے، کہاں رہ گئے تھے آج، اتنی لیٹ کیوں آئے ہو، اور سوال و جواب کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی ہسبینڈ کے ساتھ اس طرح ریاکٹ کرنا کہ جس سے وہ پریشان ہو جائے یا جان بوجھ کر اسے پریشان کرنا، پنچ کرنا. سپوز آفس سے لیٹ آئے تو کہنا کہ اتنی لیٹ کیوں ہو گئے ہیں، روز ہی آپ نے لیٹ کا معمول بنا لیا ہے. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کیا بات ہے فکر میں پوچھنا کہ آج آپ لیٹ کیوں ہو گئے ہیں، خیریت تو ہے نا. یا کال پر خیریت کے لیے ایک فکر والے انداز سے پوچھنا کہ آج لیٹ کیوں ہو گئے ہیں. کئی خواتین تو اپنے ہسبینڈز کو اس طرح بھی کہتی ہیں کہ بھاڑ میں جاؤ، تم سے شادی کر کے تو میں پچھتا رہی ہوں اور آپ کی وجہ سے میری زندگی خراب ہو گئی ہے. تو اس طرح کی کنورزیشن لان تان کرنا کہلاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں حدیث بھی فرمائی ہے کہ عورتیں لان تان بہت کرتی ہیں، بحث کرتی ہیں کہ میاں کچھ بول رہا ہے اور آپ اس کو غلط ٹھہرا رہی ہیں، آپ اپنے ہی موقف پر ڈٹی ہوئی ہیں. تو یہ ایسی چیز ہے جو آپ کو اپنے شوہر کے دل سے دور کر دیتی ہے. ہاں، ایک فکر والا پوچھنا ہوتا ہے جس سے آپ کی محبت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے. تو ایک گڈ، ہیلدی اور اسٹرانگ ریلیشن شپ مینٹین کرنے کے لیے بحث نہ کریں اور آرگیومنٹس بالکل اوائڈ کریں. وہ آپ نے سنا ہوگا نا، لوز دا آرگیومنٹ ناٹ دا پرسن. موونگ ٹو دا تھرڈ مسٹیک وچ از ڈس اوبیڈینس. تیسری چیز ہے نافرمانی کرنا یا اپنے شوہر کے کسی بھی فیصلے کو ڈس اگری کرنا یا ڈس اوبے کرنا. ہاں، کئی دفعہ کئی چیزیں یا کئی معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں جس پہ خواتین کو نہ کرنی پڑتی ہے اور وہ اپنے ہسبینڈ کی بات نہیں مان سکتی. تو اگر کسی ایسے معاملے یا کسی ایسی بات کے نہ ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے یا شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہے تو آپ اسے ڈس اوبے کر سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کے ہسبینڈ کی وہ بات یا وہ فیصلہ شریعت سے ٹکراتا ہے تو آپ کو آبویسلی اسے اوبے کرنا ہوگا، بات ماننی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے شوہروں کی اطاعت کرو، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، یہ حدیث کا باقاعدہ مفہوم ہے. اور اطاعت کرنا کسے بولتے ہیں کہ جب تک شوہر کوئی ایسا کام کرنے کو نہیں بول رہا جو شریعت کے خلاف ہو تو شوہر کی اطاعت کریں، یا اگر شوہر کوئی ایسا کام کرنے کو بول رہا ہے جس میں شریعت کے احکام ٹوٹ رہے ہیں، جو اسلامی روح سے صحیح نہیں ہے، تب شوہر کی اطاعت نہیں کی جائے. لیکن ہاں، اگر آپ کا شوہر کوئی ایسا کام کرنے کو بول رہا ہے جس میں شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہے، وہ کام جائز ہے، تو اس میں منہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ آپ کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کو ہیپیلی اوبے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو وہ عورتیں پسند ہیں جو شوہر کی اطاعت کرتی ہیں. تو یہ 3 کام یعنی شکر گزاری کرنا، لان تان سے بچنا اور شوہر کی اطاعت کرنا، اگر آپ یہ 3 کام کر لیں گی تو گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی شہزادی بنا دے گا اور ڈیفینیٹلی آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی. سو اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ. ویڈیو اچھی لگی ہو، کوئی بھی پوائنٹ آپ نے نیا لرن کیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا. And yes, if you are new on my channel, please do subscribe. See you very soon with the brand new content in the next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit, and take very good care of yourself. Allah Hafiz.